بھائیو یہ یقین کریں مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ ہمارے علماء اور ذاکرین نے کس درجے تک احادیث کی کتابوں میں خیانت کی ہے، سنیوں نے بھی اور شیعوں نے بھی۔ اس میں سے میں آپ کو اب ایک ایک مثال دینے لگا ہوں، اس کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ویڈیو ریکارڈنگ میں لا کے اہل سنت عوام کو میں نے سنیوں کے مولویوں پہ مسلط کر دیا، آپ سمجھ لیں، اور اہل تشیع عوام کو ان کے ذاکرین کے اوپر مسلط کر دیا، جو بھی کتمان حق کر رہے ہیں اور حق کو چھپا رہے ہیں۔ حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا جو اردو ترجمہ ہے نہج البلاغہ کا، پیج نمبر 617 اور خطبہ نمبر ہے 225، یہ میں ادھر سے پڑھنے لگا ہوں۔ فرحان بھائی یہ والا پیج بھی ذرا ان کو دکھا دیجئے جو کارستانی ہوئی ہے، تاکہ ان کو یہ پتا چل جائے کہ یہ کس لیول کے اندر جو ہے وہ بے ایمانی کی گئی ہے۔ یہ میرے بھائیوں یہ خطبہ، یہ والا پیج فرحان بھائی، یہ خطبہ نمبر ہے 225، یہ ریڈ کلر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے انسرکل کیا ہوا ہے۔ فلاں فلاں کے بارے میں نہ نہیں لکھ دے، چھپا جاندے نے، فلاں، یہ فلاں پھر میں بتاتا ہوں فلاں کون تھا جس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے تعریفی کلمات کہے اور انہوں نے چھپا لیے۔ اب یہ خطبہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ یہ مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ ہی پڑھ کے سناتا ہوں، یہ آپ ذرا سنیے۔ خطبہ نمبر ہے 225، پیج نمبر 617، اور اردو ترجمہ سنیں۔ فلاں شخص کی کارکردگی کی جزا اللہ ہی ان کو دے۔ اب یہ فلاں کون ہے کوئی نہیں بتایا، کیونکہ وہ کوئی ایسی شخصیت تھی جس سے شاید اس کتاب کے لکھنے والا یا اس کا کاتب کو چڑ کھاتا تھا۔ یہی بے ایمانی میں آپ کو ابو داؤد سے بھی دکھاؤں گا۔ ابو داؤد میں تو بے شمار کسی قسم کی فلاں والی بے ایمانیاں ہوئی ہوئی ہیں۔ ہم ان اماموں کو نہیں کہتے، ہو سکتا ہے کاتبین نے کی ہو یا بعد بھی کوئی مولوی وڑ گیا ہوئے وچ، مولوی وڑ جائے تو کٹ کوئی نہیں سکتا سوائے میرے، کیونکہ میں نے جو وڑ کے نکلے ہیں، دائیاں کو ٹھڈ نہیں چھپے ہوتے، ٹھیک ہے نا، دائیاں کو ٹھڈ نہیں چھپے ہوتے۔ جو دائی ہوتی ہے نا اس سے پیٹ تو نہیں چھپا ہوتا، اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ یہ پریگنینسی کا کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھیں، فلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ ان کو دے، انہوں نے ٹیڑے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گیا اور سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یعنی اپنی اگزامپل کوئی نہیں چھوڑی انہوں نے، اس طرح سسٹم کو انہوں نے اسٹیبلش کیا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی بھلائیوں کو پا لیا اور اس کی شر انگیزیوں سے آگے بڑھ گئے، اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا پورا خوف بھی رکھا، خود تو چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں پر چھوڑ گئے جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا۔ یعنی وہ خود تو ہستی چلی گئی، لیکن پیچھے اب ایسا معاملہ ہے کہ اس کے لیول کا کوئی بندہ نہیں ہے اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ فلاں کون ہے جس کے لیے اتنے تعریفی کلمات؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، اور میں یہ ثابت کرتا ہوں اسی میں سے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ سیم خطبہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ میں نے 72 احادیث والا جو واقعہ کربلا کا پس منظر ہے، اس میں یہ خطبہ ڈالا بھی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کی شان میں صحیح بخاری 3677، صحیح مسلم 6187، اور میرے ریسرچ پیپر پہ 4 نمبر، کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور وہاں پر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک شخص پیچھے آیا اور اس نے وہ تعریفی کلمات کہے حضرت عمر کے لیے، اور اینڈ پہ کہتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا تھا وہ مولا علی تھے جو حضرت عمر کے لیے کلمات کہہ رہے تھے۔ اب وہ کلمات ایسے ہیں اور میری تو پھر حالت غیر ہو جاتی ہے، میں پھر اور طرف چل پڑوں گا، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے اس خطبے کو سیدنا عمر کی شان میں جو مسئلہ 65 دیا ہے اس کے اندر اس خطبے کو بیان بھی کیا ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نہج البلاغہ میں جو الفاظ موجود ہیں یہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہیں، اور یہ جو انہوں نے کہا نا کہ وہ خود تو چلا گیا، جب تک وہ تھا معاملات جڑے ہوئے تھے، اب متفرق ہو گئے ہیں، یہ سیم الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں، جو میرے ریسرچ پیپر پہ 5 نمبر ہے، صحیح بخاری میں 7096، صحیح مسلم میں 7268، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا میری امت پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے
جن کا وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ دروازہ عمر ابن خطاب ہے۔ ابو بکر اور عمر کی خلافت محفوظہ ہے۔ سیدنا عثمان و علی کی خلافت ہے، خلافت راشدہ ہے، لیکن خلافت مفتونہ ہے، فتنوں والی ہے۔ سیدنا عمر کی شہادت بیسیکلی اسلام کی پیٹھ میں وہ چھرا تھا جو گھونپا گیا، اور مولا علی بھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے متفرق راستوں میں چھوڑ گئے کہ جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کہتے ہیں جو راہ کی تلاش میں وہ راہ نہیں پا سک رہا، اور جو ہدایت یافتہ ہے اس کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ اب اس معاملے کو کس طرح ٹیکل کیا جائے۔ وہی حضرت عثمان کے دور میں پھر ہوا۔ اب یہ الگ سے ایک باب ہے، میں اب وہ ساری احادیث سیدنا عثمان کی شہادت کے اسباب کیا ہیں بخاری مسلم کے حوالے سے اس میں انشاءاللہ ایڈ کرنے جا رہا ہوں۔ 8 پیجز اور بڑھ جائیں گے، 50 کے قریب روایتیں، پھر 200 روایتیں 72 کے ٹائٹل سے اس 5B ریسرچ پیپر میں انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ اب یہ جو فلاں شخص جنہوں نے لکھا نا فلاں نہج البلاغہ، میرے بھائیوں نہج البلاغہ کی سب سے اتھینٹک شرح، جیسا کہ صحیح بخاری کی سب سے اتھینٹک شرح لکھی گئی ہے فتح الباری امام ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری، نہج البلاغہ کی سب سے اتھینٹک شرح اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں، کیونکہ ایک نیوٹرل بندے نے لکھی تھی، وہ معتزلی عالم دین تھے، اور ان کا نام ہے امام ابو حامد عبد الحمید ابن ابی الحدید المتوفا 655 ہجری۔ ان کو شیعہ اور سنی دونوں ہی ادر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ نیوٹرل سے نا، سنی کے ہوتے تو شیعہ کہتے ہیں ایسی، شیعہ کے ہوتے تو سنی کہتے ہیں، تو یہ نیوٹرل بندہ تھا، اس نے بھی شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی، اور سب سے عرب اور عجم میں یہ سب سے زیادہ مشہور شرح ہے۔ مکتبۃ الشاملہ اہل تشیع کا بھی بنا ہے، عرب کے لوگوں نے یہ سنیوں کی کتابوں کا بھی بنایا اور شیعہ کے بھی، وہ میرے پاس ہے، اس میں بھی نہج البلاغہ کی یہ ساری شروحات رکھی ہوئی ہیں۔ اور اس میں یہ جو شخص تھا نا جی، اس کا بڑا ذاتی شغف تھا نہج البلاغہ کے ساتھ۔ اس کے پاس امام رضی شریف المتوفا 406 ہجری جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی، مولا علی کے خطبات جمع کیے، ان کا قلمی نسخہ اس بندے کے پاس نہج البلاغہ کا تھا، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا، اور اس میں نا یہ فلاں جو ہے نا، فلاں کے ساتھ سٹیرک لگا کے، شاید انہوں نے تو اپنے عوام سے بچنے کے لیے تقیہ کیا ہو، سٹیرک لگا کے نا فٹ نوٹ پہ انہوں نے لکھا تھا کہ فلاں سے مراد عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ یہ میں اپنی طرح سے نہیں بتا رہا، جس نے نہج البلاغہ لکھی اس کے قلمی نسخے میں یہ چیز موجود ہے کہ اس نے یہ انصاف کیا کہ تقیہ کر لیا لیکن ساتھ فٹ نوٹ پہ یہ لکھ بھی دیا کہ عمر ابن خطاب ہے، تاکہ اپنی عوام سے جان چھڑائی جا سکے۔ کوئی اگر پوچھے یہ کیا لکھ دیا، وہ کہے گا یار میں فلاں ہی لکھا ہے، اور اگر کوئی میرے جیسا فلانا ٹینگا پہنچ گیا فلاں، تو انہوں کہے گا یار تک نہ تھلے فٹ نوٹ لکھ بھی دیتا نا یار، میں کچھ چھپایا تو نہیں، اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہ چلے۔ تو یہ کام جو ہے وہ اس اعتبار سے